ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم پبلک آفس اگر کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے یا آپ کے اوپر یہ الزام ہے، تو آپ آ کے عدالت میں اس کے جواب دیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ میری فیملی سے بھی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل. اب دیکھیں، اگر آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے، کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے آپ کے خلاف کیس فائل کیا عدالت میں، تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس مطلب آمدن سے زائد اثاثے ہیں، تو آپ جا کے اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں نا. آپ پیش کریں اپنے آپ کو احتساب کے لیے. آپ کہیں کہ جی آئیں مجھے چیک کریں، اور اگر میری آمدن سے زائد اثاثے ہیں تو پھر آپ قانون کے شکنجے میں آئیں گے. اور اگر نہیں ہے، چونکہ آپ پاک ہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ بالکل بے قصور ہیں، تو آپ اس کے سامنے فیئر ٹرائل ہو اور آپ اس کے سامنے پیش ہوں، عدالت کے سامنے پیش ہوں، اور ان کے الزامات کا جواب دیں. دیکھیں، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ ایک جج ہیں، اور آپ انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ خود کے ساتھ تو انصاف کرواتے ہیں، خود کے ساتھ انصاف کروانے کا مطلب کہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے معاملے میں کوئی بات آتی ہے، آپ کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں اس چیز سے مبرہ ہوں، بالا تر ہوں، مجھے قانون کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے 2 سال سے ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے. جب بھی کوئی امیر، کوئی کرپشن کرنے والا لوگ جو ہیں وہ عدالت کے اندر ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے، جبکہ غریب کے لیے کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جی، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دوہرا معیار ہے انصاف کا، کہ غریب جو ہے اس کو انصاف نہیں ملتا عدالتوں میں، وہ کئی سال تک جو ہے بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور امیروں کو انصاف مل جاتا ہے. تو آپ اگر خود اس کو آبزرو کریں تو یہ بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ دیکھیں، پاکستان کے اندر اتنا دوہرا معیار ہے کہ ایک انسان جو کہ سزا یافتہ بھی ہے اور وہ ملک سے بھاگ رہا ہے، اور اس کو چھٹی والے دن ضمانت مل جاتی ہے. چھٹی کے دن آپ سوچیں کہ جس دن عدالتیں بند ہیں اس دن مطلب اس کو ضمانت ملتی ہے. اور ایک انسان جو پتہ نہیں، اب وہ ایک بندہ گوادر سے اٹھ کے آتا ہے، کراچی سے اٹھ کے اسلام آباد کی سپریم کورٹ کے اندر اس نے کیس فائل کیا ہوا ہے، تو وہ بیچارے کئی سال تک دھکے کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا دوہرا معیار نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے عدالتوں سے ریلیف لے لیتے ہیں. ہم نے ایک یہ ٹرم سنی ہوئی ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری. کیا یہ کسی عام بندے کو مل سکتی ہے جو پولیٹیشین نہیں ہے، جو اسٹرانگ نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا جو ڈیپ پاکٹس جس کے پاس نہیں ہے؟ تو کیا اس کو اس طرح کی کوئی جو فیسلٹی ہے وہ ملتی ہے قانون کے اندر؟ ایسا ہے، اگر ہے بھی تو اس کو کبھی ملی نہیں ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے کرپٹ ہیں، اب دیکھیں ایک چھوٹا چور ہے نا جس نے کوئی 5,000 کی 10,000 کی چوری کی ہے، تو اس کو تو لٹا کے آپ اس کے اوپر جو ہے نا پتہ نہیں کون سی وہ دفعہ اور FIR لگا دیتے ہیں، اور اس کو آپ ساری زندگی جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ یہ جی مطلب کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے اہل نہیں ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہیں، کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو اربوں خربوں کی کرپشن کرتے ہیں، اور پھر بڑی ڈٹائی سے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں اس ملک کے رکھوالے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہمیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون سے بالاتر ہے. ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میری فیملی سے پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی. تو یہ کیا درست بات ہے؟ نہیں. دیکھیں، اگر تو آپ بات کرتے ہیں انصاف کی، تو انصاف میں تو قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب وہ جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میری فیملی سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹرانگ بندہ اگر ان کے سامنے آئے گا تو پھر ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی سے نہ پوچھیں، کیونکہ اگر ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کسی کے سوال کرنے کی مجال نہیں، کیونکہ وہ جج ہیں، تو ان سے اگر کوئی بڑے گریڈ کا بندہ ہے، بڑے گریڈ کا آفیسر ہے، تو پھر اس کا بھی احتساب نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایک فول سی ہے، آپ کہہ لیں کہ انہوں نے یہ وضاحت ایک تمہید دی ہے کہ آپ پوچھ نہیں سکتے کسی سے. اب دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آپ لیتے ہیں تو ایک عورت جو اس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تھی، تو اس کی جو سفارش ہے وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اب دیکھیں، جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر ان کو قانون کے اندر ریلیکسیشن نہیں ہے تو یہ جج میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو ریلیکسیشن مانگتے ہیں؟ ایون یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، آرمی چیف ہیں، یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان میں سے کسی کو بھی ریلیکسیشن نہیں ہے. آپ حضرت عمر کا آپ کو واقعہ نہیں پتہ جس میں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ کے پاس 2 چادریں، ہمارے پاس 1 چادر ہے. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ یہ کرتا کیسے سلائی ہو گیا، یہ کرتا کیسے سلائی، تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیوں کیا، میں تو امیر المومنین ہوں، اور ان کی حکومت بھی 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اس کی وضاحت دی. تو یہ جج صاحب اگر آپ سے یا مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس آمدن ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، تو ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہم پبلک آفس اگر کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے یا آپ کے اوپر یہ الزام ہے، تو آپ آ کے عدالت میں اس کے جواب دیں.
آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ میری فیملی سے بھی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل. اب دیکھیں, اگر آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے, کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے آپ کے خلاف کیس فائل کیا عدالت میں, تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس مطلب آمدن سے زائد اثاثے ہیں, تو آپ جا کے اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں نا, آپ پیش کریں اپنے آپ کو احتساب کے لیے. آپ کہیں کہ جی آئیں مجھے چیک کریں, اور اگر میری آمدن سے زائد اثاثے ہیں تو پھر آپ قانون کے شکنجے میں آئیں گے, اور اگر نہیں ہے, چونکہ آپ پاک ہیں, آپ نے کوئی جرم نہیں کیا, آپ بالکل بے قصور ہیں, تو آپ اس کے سامنے فیئر ٹرائل ہو اور آپ اس کے سامنے پیش ہوں, عدالت کے سامنے پیش ہوں, اور ان کے الزامات کا جواب دیں. دیکھیں, آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, آپ ایک جج ہیں, اور آپ انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ خود کے ساتھ تو انصاف کرواتے ہیں, خود کے ساتھ انصاف کروانے کا مطلب کہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے معاملے میں کوئی بات آتی ہے, آپ کے اوپر کوئی حرف آتا ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں اس چیز سے مبرہ ہوں, بالا تر ہوں, مجھے قانون کچھ نہیں کہہ سکتا, میں تو سب کچھ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو آپ انصاف پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی انصاف نہیں ہے, اس میں بھی آپ کا جو قلم ہے وہ شاید بک رہا ہے. تو اس لیے قانون سے تو کوئی بھی بالا تر نہیں ہے, قانون میں تو سبھی برابر ہیں. اور اگر آپ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نا, آپ جتنی بھی اسٹیٹس دیکھ لیں دنیا کے اندر جنہوں نے ترقی کی ہے, تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے, کیونکہ جب آپ لا اینڈ آرڈر کو انفورسمنٹ کرتے ہیں تو تب جا کے چیزیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں دبئی کے جو شہزادہ ہے اس کا چلان کر دیا تھا ایک پولیس والوں نے, صرف غلط پارکنگ کرنے پہ. تو جو اس وقت کے دبئی کے خلیفہ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دبئی جو ہے یہ دنیا میں بہت زیادہ ایک اسٹرانگ سٹی بنے گا, ایک بڑی دنیا کی عالمی مطلب شہرت والا شہر بنے گا. تو انہوں نے ریزن پوچھی کہ اس کی ریزن کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پولیس والا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ ایک خلیفہ کے بیٹے کا چلان کاٹ سکتا ہے اور بغیر کسی ڈر کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو اتنا مضبوط کر دیا ہے. تو جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, وہاں پہ ترقی ہوتی ہے. اور جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا, کمزور کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کمزور کو پکڑ لیا جاتا ہے اور طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو وہاں پہ پھر جو ہے نا قومیں جو ہیں وہ پیچھے ہی جاتی ہیں. بس ایک بیان آیا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یہ تو پھر آپ جس سے بھی پوچھ لیں گے, جتنے بھی یہ بڑے بڑے مافیاز ہیں, بڑے بڑے گروپس ہیں جن کے خلاف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, تو وہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی. بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی, تو یہ جو عدالتیں ہیں, اب یہ جج صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ میرے خلاف انتقامی کارروائی, تو ایک جج اگر ایک عدالت سے اس کو انصاف نہیں ملتا, تو میں اور آپ جو کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں, کیا ان کو انصاف ملے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انصاف پرووائڈ کر رہے ہیں پھر وہ تو کسی مطلب حصے کا ہی نہیں, اور پھر عدالتوں کو تو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ جو دورہ انصاف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ایک جج کو انصاف نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی کو انصاف نہیں مل سکتا. تو جج صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ جس عدالت میں وہ بیٹھتے ہیں, کیا پھر وہ بھی ایسے ہی انصاف کرتی ہے, جس سے ان کو ڈر ہے کہ اگر میں عدالت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ انتقامی کارروائی ہوگی. تو اس کا مطلب تو یہ کہ عدالتوں میں انتقامی کارروائی ہوتی ہے, اور وہ انتقامی کارروائی یہ ججز جس میں وہ جج فاضل جج بھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ کسی بھی جج کی فیملی سے پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ یہ آپ کسی طرح آپ اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ یہ درست ہے. آج ججوں کے سے پوچھ گچھ نہ کریں, کل آپ بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. اگلے دن پھر کوئی سیاستدان بھی آ جائیں گے, منسٹر بھی آ جائیں گے, پرائم منسٹر بھی آ جائیں گے, بھی آ جائیں گے, اور اس طرح اور بھی پاکستان کے جو مطلب اسٹرانگ ادارے ہیں وہ بھی آ جائیں گے, اور سارے کہیں گے کہ ہم سے بھی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک بالکل جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ غلط بات ہے کہ ایک جج صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ ایک مس لیڈنگ کیا جا رہا ہے قوم کو. اور خدا را اس قوم کو اس طرح کے جو شوشے نہ چھوڑیں کہ جج آسمان سے اترا ہے کہ اس کی فیملی سے آپ پوچھ نہیں سکتے, ایون جج سے کیا اس کی فیملی سے بھی نہیں پوچھ سکتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ جج تو نہ ہوا, آسمانی مخلوق ہوگی کہ جو کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی جو ہے نا آپ پوچھ نہیں سکتے کوئی بات, بلکہ ایون میری فیملی سے نہیں پوچھ سکتے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں دیگر ممالک کی جس کے اندر کسی بھی جج کے اوپر ایلیگیشن لگے تو وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہوا, اور بعد میں ان کو اوپر جو جرم ہے وہ ثابت ہوا اور سزا بھی دی گئی. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کے اوپر ایلیگیشن لگا ہے نا, تو آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو وہاں سے جس آفس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں اس میں آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے. تو آپ اپنے فیئر ٹرائل کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, اور وہاں سے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. سچا ثابت کرنے کے بعد دوبارہ اپنے آفس کے اوپر آئیں, اپنی پوسٹ کے اوپر آئیں, جو بھی اپنا منصب ہے وہ کریں. لیکن اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو پھر آپ قانون کی جو اگر رکھوالے ہیں تو پھر اس قانون کو مانیں اور اپنی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. شکریہ. شکریہ. اوکے.